پہلا تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یعنی حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور ہی کا سبب بنے ہیں کائنات کی تخلیق کا۔ اصل میں یہ کچھ گہرے فلسفیانہ انداز میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اگر اس مسئلے پر ہم غور کریں جس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں فرمایا قرآن میں، اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی؟ یہ تو فرمایا تمہیں ہم نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، یہ کیوں پیدا کیا؟ کائنات کیوں پیدا کی؟ اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ جو ایک حدیث کی روح سے سامنے آتی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ یہ حدیث اگرچہ محدثین جو ہیں اسے سند کے اعتبار سے جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن مفسرین نے اور متکلمین نے سب نے اس حدیث کو تسلیم کیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی میرے اندر قوت تھی، طاقت تھی، کریٹو پوٹینشل تھا، لیکن یہ کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کا ظہور نہیں تھا، کوئی اس کا مظہر نہیں تھا، تو میں نے چاہا کہ میں تخلیق کروں تاکہ مجھے پہچانا جائے۔ کسی کی تخلیق سامنے آتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر کیا کچھ تھا۔ کسی مصور نے کہ بہت اچھی تصویر بنائی ہے تو معلوم ہوا نا کہ اس کے اندر کس قدر کمال فن جو ہے وہ مثمر تھا۔ اس اعتبار سے اگر ہم اس کو مان لیں تو ظاہر بات ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کی معرفت جنہیں حاصل ہوئی وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معرفت خدا بندی کا کمال، اس پہلو سے کہا جا سکتا ہے کہ پھر آپ ہی گویا کہ وجہ تخلیق ہوئے۔ لیکن اصل میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلو محبت و عقیدت کی باتیں ہیں۔ ہمیں اصل میں حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا وہ تعلق ہے یا نہیں جو امتی کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ عملاً ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کی ہم پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے احکام پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔ جو ہماری اصل میں نجات کا معاملہ ہے وہ تو اس سے متعلق ہے، لہذا ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے عمل کی طرف جو ہے، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، تو حضور کی بھی بس مدح و ثنا کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، اور آپ کے اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کے احکام پر عمل اور آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ دوسرا اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ، یہ آپ کا کرم ہے۔ میں اسے بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ کرم فضل اللہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا، یہ یوں سمجھیے کہ جیسے محاورے میں کہہ دیتے ہیں ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ حضور نے فوراً روک دیا، ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اللہ کی ہے۔ حضور کی مشیت پر معاملہ طے ہوتا تو ابو طالب اسلام لائے بغیر، ایمان لائے بغیر دنیا سے نہ جاتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جسے چاہیں آپ ہدایت دے دیں، آپ نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ ہی جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ بلکہ غزوہ احد میں حضور کی زبان سے بد دعا نکل گئی جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا؟ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے، اما یعذبہم و اما یتوبون، اللہ چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، یہ فیصلہ آپ کا نہیں ہے۔ تو ہمیں اصل میں سمجھنا چاہیے الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، رب اور بندے کے درمیان ایک فرق جو ہے موجود رکھنا چاہیے۔